اللهم صل على محمد وآل محمد. زمانے کو اگر محمد سے پیار ہوتا تو کیوں سجدے میں علی پر وار ہوتا. زمانے کو اگر محمد سے پیار ہوتا تو کیوں سجدے میں علی پر وار ہوتا. حسن کو مل جاتی نانا کے پہلو میں جگہ اشب زمانہ محمد کا وفادار ہوتا. اگر زمانہ محمد کا وفادار ہوتا نہ لوٹی جاتی زینب و کلثوم کی رضا. نہ لوٹی جاتی زینب و کلثوم کی رضا. نہ زنجیروں میں قید عابد جنار ہوتا. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ علی کا دل سے لگایا نہیں جاتا, ان میں نبی کا عشق پایا نہیں جاتا. کیسے بھلا تم چھپاؤ گے علی کے فضائل کو, ہتھیلیوں سے کبھی سولہ چھپایا نہیں جاتا. صل على محمد وآل محمد. شبیر میں یہ خاص عنایت خدا کی ہے, بیٹا دیا ہے ایسا جو ہم شکل نبی ہے. دستے قدرت کا وہ شاہکار ہے علی پرور, دیکھو تو محمد افکار تو علی ہے. خون سے چراغے دین کو جلایا حسین نے, دستے وفا کا خوب نبھایا حسین نے. خود کو تو ایک بوند بھی پانی نہ مل سکا, کربلا کو خون پلایا حسین نے. ایسا نماز پڑھ پڑے گا جہاں پہ سجدہ کیا تو اللہ اٹھایا حسین نے. سجدے سے کربلا کو بندگی مل گئی, صبر سے عمر کو زندگی مل گئی. ایک چمن فاطمہ کا اجڑا مگر سارے علم کو زندگی مل گئی. ملتا نہیں تھا کوئی سہارا یزید کو, زینب نے اس طرح سے اجاڑا یزید کو. زینب نے اس طرح سے اجاڑا یزید کو, اور خاتون جنگ کر نہیں سکتی تھی اس لیے وہ کی ذوالفقار جمالا یزید کو. اللهم صل على کہ تم کو لگتا ہے طبیبوں کی دوا کافی ہے, میں سمجھ سکتا ہوں کہ پرچم کی ہوا کافی ہے. سمجھ جاتی کہ غزالوں سے ہمیں کیا مطلب, حسین ہی ہے ہمیں کھا کے شفا کافی ہے. اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل محمد. بند کر دیجیے مائک.
صلی اللہ علیہ محمد کیونکہ یہ بات بھی سارے سماعت کی ناقص ہے، تو چند بند والدین کے حوالے سے سماعت کرنا بھی کہ حق یہ ہے کہ ماں باپ کا حق سب سے سوا ہے، ان ماں باپ کو دکھ دی نہ روا تھا نہ روا ہے، کہتے ہیں کہ یہ قول رسول دوسرا ہے، ناراض ہے ماں باپ تو ناراض خدا ہے، کہ ناراض ہے ماں باپ تو ناراض خدا ہے، کہ ماں باپ کی صورت میں ایک آیت ہے خدا کی، ماں باپ کی تعظیم عبادت ہے خدا کی، کہ ماں باپ ہی اولاد کی ہستی کا سبب ہے، اس واسطے وہ لائق تعظیم و ادب ہے، گورے ہیں کہ کالے ہیں، عجم ہیں کہ عرب ہیں، صلی اللہ کہ ماں باپ کی اولاد کی ہستی کا سبب ہے، اس واسطے وہ لائق تعظیم و ادب ہے، گورے ہیں کہ کالے ہیں، عجم ہیں کہ عرب ہے، ماں باپ بہرحال نمائندہ رب ہے، کہ ماں باپ نہ ہوتے تو ہم آپ نہ ہوتے، اولاد کہاں ہوتی جو ماں باپ نہ ہوتے، کہ اولاد کہاں ہوتی جو ماں باپ نہ ہوتے، کہ تخلیق کے قانون سے ممکن نہیں پیار، اس امر سے اللہ کی قدرت ہے نمودار، کرنا ہی پڑے گا بخدا سب کو یہ اقرار، ماں باپ ملا کرتے ہیں اولاد کو ایک بار، کہ ماں باپ ملا کرتے ہیں اولاد کو ایک بار، کہ یہ دور کہیں اور یہ ہودا نہیں ہوتا، ان میں سے جو مر جائے وہ پیدا نہیں ہوتا، کہ ان میں سے جو مر جائے وہ پیدا نہیں ہوتا، کہ ہے پیش نظر سلسلہ خلقت عالم، حیوان و نباتات ہو جنہ ہو کے آدم، زوزین کے اثار سے توحید ہے پیغام، لیکن یہ اصرار کہیں پیش کہیں کم، کہ ان دونوں کی الفت میں کم و بیش نہ کیجیے، ان دونوں کی الفت میں کم و بیش نہ کیجیے، ماں باپ کی خدمت میں بسو بیش نہ کیجیے، کہ بطور خاص بات سماعت فرمائیے گا کہ ماں باپ کی خدمت کے انداز کو دیکھو، انجام تو ہے سامنے، آغاز کو دیکھو، بچوں کے لیے ان کے در و داس کو دیکھو، پھر سلسلہ رغبت و اغماس کو دیکھو، کہ مت پوچھئے اولاد کے لیے کیا کرتے ہیں ماں باپ، مت پوچھئے اولاد کے لیے کیا کرتے ہیں ماں باپ، بچوں کے لیے جان گوا دیتے ہیں ماں باپ، کہ بچوں کے لیے جان گوا دیتے ہیں ماں باپ۔ آخری بات سماعت فرمائیے گا کہ ہوتا ہے جہاں ختم ہونے کا زمانہ، ماں باپ کی بنتے ہیں شرارت کا نشانہ، بچپن کی ضدیں چاہتی ہے تازہ بہانہ، ماں باپ سے ملتا ہے محبت کا خزانہ، کہ ہر قصہ بعنوان محبت ہی کہا ہے، ہر قصہ بعنوان محبت ہی کہا ہے، زحمت کو بھی ماں باپ نے رحمت ہی کہا ہے، کہ زحمت کو بھی ماں باپ نے رحمت ہی کہا ہے۔ سلام مرحوم کے مثال سوال اور رشتے میں ان کی اس بیان فانی کو فلحال نقلی کی مدتوں میں جو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، میں چاہیے کہ رات کرتے ہیں کہ 100 بار لے گئی سرے دربار زندگی، 100 بار لے گئی سرے بازار زندگی، ہر بار میں نے اپنا عقیدہ بچا لیا، 100 بار لے گئی سرے بازار زندگی، ہر بار میں نے اپنا عقیدہ بچا لیا۔ اور یہ شعر تمام
تمام مومنین کی طرف سے کہ میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے، میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے، ناد علی نے سارا علاقہ بچا لیا، ناد علی نے سارا علاقہ بچا لیا۔ ایک نعرہ صلوات۔ وہ شعر حضرت اعلیٰ میں ابھی آپ لوگوں نے شاید ہدیہ کے عظیم نے 2 کروڑ ہے، اس سے پہلے غلام حسین کی تشہیر جنازہ میں تقریباً 4 کروڑ لوگ تھے، یہ اس سے بھی زیادہ کیوں گئے؟ اس لیے کہ اب سرکاری میں خدا ہمیشہ آپ کا ساتھ دیتا ہے۔ 4 مسئلے اس لیے کہ ہمیں سمجھائیے کہ غرور اس کا میری سادگی سے ہار گیا، غرور اس کا میری سادگی سے ہار گیا، غرور اس کا میری سادگی سے ہار گیا، امیر شہر میری مفلسی سے ہار گیا، غرور اس کا میری سادگی سے ہار گیا، امیر شہر میری مفلسی سے ہار گیا۔ اور بہت بلند تمہارا مکان تھا لیکن، بہت بلند تمہارا مکان تھا لیکن خلوص میں وہ میری جھوپڑی سے ہار گیا، خلوص میں وہ میری جھوپڑی سے ہار گیا۔ جو کہ شعر اور کہ شاید کہتا ہے کہ اجلے کو چھوڑ کرتے ہیں میدان میں فیصلہ، اجلے کو چھوڑ کرتے ہیں میدان میں فیصلہ، کھل جائے اہل عشق پہ جو جس کے ساتھ ہے، کھل جائے اہل عشق پہ جو جس کے ساتھ ہے۔ تیسرا چوتھا میرے پاس کیونکہ اہل بلا بیٹھے ہوئے ہیں۔ اجلے کو چھوڑ کرتے ہیں میدان میں فیصلہ، کھل جائے اہل عشق پہ جو جس کے ساتھ ہے، چل فرض کر کے آج ہے صفین تو بتا، چل فرض کر کے آج ہے صفین تو بتا، ارے میں تو علی کے ساتھ ہوں تو کس کے ساتھ ہے، چل فرض کر کے آج ہے صفین تو بتا، میں تو علی کے ساتھ ہوں تو کس کے ساتھ ہے۔ نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد کہ فکر و فن صرف علی ہیں یا علی کے بیٹے، فکر و فن صرف علی ہیں یا علی کے بیٹے، اب لگن صرف علی ہیں یا علی کے بیٹے، اللہجہ لحم کا لحمی میں محمد نے کہا، پہلے مدد کرتے ہیں کہ لہجہ لحم کا لحمی میں محمد نے کہا، جان من صرف علی ہیں یا علی کے بیٹے، جان من صرف علی ہیں یا علی کے بیٹے۔ اور اس شعر بطور خاص کہ تم روایات میں دیکھو تو علی اور بھی ہیں، تم روایات میں ڈھونڈو تو علی اور بھی ہیں، تم روایات میں ڈھونڈو تو علی اور بھی ہیں، آیتن صرف علی ہیں یا علی کے بیٹے، آیتن صرف علی ہیں یا علی کے بیٹے۔ ایک نعرہ صلوات۔ آیتن صرف علی ہیں یا علی کے بیٹے۔ وشے بطور خاص بت بنانے میں تو شامل تھے قبیلے سارے، بت بنانے میں تو شامل تھے قبیلے سارے، بت شکن صرف علی ہیں یا علی کے بیٹے، بت بنانے میں تو شامل تھے قبیلے سارے، بت شکن صرف علی ہیں یا علی کے بیٹے۔ اور یہ وشے دیکھیے کہ لفظ منی نے بتایا کہ محمد جیسے، لفظ منی نے بتایا کہ محمد جیسے، من و ان صرف علی ہیں یا علی کے بیٹے، لفظ منی نے بتایا کہ محمد جیسے، لفظ منی نے بتایا کہ محمد جیسے، من و ان صرف علی ہیں یا علی کے بیٹے، سب ہدایت کے ستاروں کی ہدایت کے لیے، سب ہدایت کے ستاروں کی ہدایت کے لیے، انجمن صرف علی ہے یا علی کے بیٹے، سب ہدایت کے ستاروں کی ہدایت کے لیے، انجمن صرف علی ہے یا علی کے بیٹے۔ اور یہ شعر کی سب کی قبریں ہیں ٹھکانے ہیں مدینے میں مگر، سب کی قبریں ہیں ٹھکانے ہیں مدینے میں مگر، بے وطن صرف علی ہیں یا علی کے بیٹے، بے وطن صرف علی ہیں یا علی
شیئر اس میں مشہور ہے، تقریباً تمام جگہ ہے جہاں اس کے
کہتا ہے کہ موت کا قانون جاری اور ساری ہے، تو اس کا انکار نہیں کر سکتا. جو مسلمان ہے کوئی ایسا دنیا نہیں ہے جو موت کا انکار کر سکے. نہیں ہے جاری، موت کا قانون نظام جاری اور ساری ہے. کچھ لوگ آتے ہیں چلے جاتے، یہ اس میں کسی کو ڈاؤٹ نہیں، کسی کو کوشچن نہیں، سب مانتے ہیں. حکومت منیت اور پھر بنی اور جاری ماں یہ دنیا بیداری قرار، اس دنیا میں قرار نہیں ہے، استقامتی ہے. اسی لیے دنیا سے زیادہ محبت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. محبت وہاں کی جاتی ہے جہاں محبت دو طرفہ ہے. محبت وہاں کی جاتی ہے جملہ ہے اس دنیا میں پیچھے کیوں پڑے ہو. محبت وہاں کی جاتی ہے جہاں محبت دو طرفہ ہو. اگر آپ کسی سے ایک طرفہ محبت کریں تو کتنی دن چلے گی؟ نہیں چلے گی، بہت زیادہ دن تک نہیں چل سکتا. بھائی ہاں دنیا کا ہے، دنیا آپ کے ایسی بے وفا ہے کہ آپ تو بہت زیادہ محبت کرتے ہیں لیکن وہ آپ سے محبت نہیں کرتی. وہ ایک دن ایسا ہے جہاں سب آپ کو چھوڑ کے دنیا آپ کو چھوڑ کے نہیں جائے گی. آپ چھوڑے نہ چاہے، آپ کا جو چاہے یا نہ چاہے، ایمان اولاد سب کچھ اسی کی طرف چلا. محبت انسان کیا بیدار انقرار ہے. دنیا میں ہر حال نہیں ہے، سوال نہیں ہے. جو انسان سوچے دعائیں جو اپنے آپ کو خدا سمجھتے تھے، اگر سوال خراب ہوگا تو وہ ہوتے لیکن نہیں. اس کے بعد جو تقریباً بہت سے اشعار، لیکن آخر میں جو مصرع اس نے کہا اور شعر کہا، یہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. اس کو سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے. وہ کہتا ہے کہ الناس مشتغلون فی لعبہ، جو دنیا میں لوگ آتے ہیں تو سب ایک جیسے ہیں، سب معصوم، سب پاک، سب صاف ستھرے. مشتبہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اچھا ہے اللہ ہے اور اس کے بارے میں اچھا ہی فیصلہ نہیں. الناس مشتبہون فی لعبہ، جیسے ہی دنیا میں وارد ہوتے ہیں، اس دنیا میں آتے ہیں یہ لوگ سب اچھے ہیں، مشتبہ ہیں. اور یہاں بھی نہیں کہ یہ خراب ہے وہ اچھا ہے، سب پاک ہے، سب صاف ستھرے انسان ہے. جب اس دنیا میں آتا ہے فرق کہاں پہ، فرق کہاں پہ انسان کا ہوتا ہے. ایسے تو جب اس دنیا میں آتے ہیں تو سب ایک طریقے کے ہوتے ہیں، اس میں فرق نہیں ہو سمجھ میں آتا کہ یہ کیسا انسان بنے گا، یہ خود بنے گا، یہ حکمران بنے گا، یا اسے نہیں بنے گا، یہ نہیں معلوم. لیکن اور ہیں جب پیدا ہوتی تو نہیں معلوم کہ کیسا انسان بنے گا. سب ایک طریقے کے، سب پاک صاف پاک انسان. فرق کہاں ہوتا ہے؟ اس کا شکل آخری کا ہے وَالتَّفَاوُتُ الْأَشْخَاصِ فِي الْإِصْدَارِ. جب اس دنیا سے جانے لگتا ہے تب دیکھیں کس نے کیا بنایا ہے. یہاں پہ فرق پیدا ہوتا ہے انسان. یہاں انسان نے اپنی محنت سے، اپنے کردار سے، اپنے کیریکٹر سے کیا کمایا ہے تو اسے دوسرے لوگوں کے مقابلے میں ممتاز بناتا ہے. یہ درجہ تیسرے کا. اور لہٰذا فرق جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو کوئی فرق نہیں ہے. شاید اسی چیز کی طرف کوئی فرق نہیں ہے، سب پاک، سب مشتبہ ہے. انسان جو ہے یہ کیسا ہوگا، یہ کیسا ہوگا، نہیں. فرق کہاں پہ پیدا جب انسان اس دنیا سے جانے لگتا ہے اس وقت سمجھ میں آتا ہے کس نے کیا کمایا. اسی لیے خالق الناس سلسلہ سنا ہوگا تیسرے بخش میں انسان زندگی میں آئے تو سب ایک ہی طریقے کے ہو، لیکن اپنے آپ کو ممتاز بنو، اپنے آپ اپنی اسٹیٹس کو بلند کرو، اونچا لے جاؤ، اتنا لے جاؤ کہ جب جاؤ ان مت تو ماں پکڑ والے کو اگر مر جاؤ تو لوگ کی برابر ہو رہے ہیں، لوگ تم پر بھی کرتے ہیں، لوگ تمہارے زندگی میں سوچا کہ ایسا کام چلا گیا. اور کشتوں ہر رہے ہو اور اگر زندہ ہو تو لوگ ملنے کی مشتاق، لوگ ملنے کی مشتاق. یہ موت کا سلسلہ ہے وہ نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جو اس موت سے فرار حاصل کرے. پہلا جو گفتگو تھی اس حوالے سے، لیکن آج جو گفتگو ہے وہ امام سجاد کے ایک جملہ
حوالے سے اتنی گفتگو ہوتی ہے، لیکن پھر بھی یہیں پہ فرق ہے کہ امام حسین کا مطلب پھر بھی آسان تھا اصل عاشور کا، مطلب امام سجاد کا مطلب بہت سخت تھا. کسی غیردار انسان کے لیے مر جانا، شہادت پانا یہ آسان ہے، لیکن اس کے ساتھ میں اس کی ناموس کی بے حرمتی کی جائے آسان. اسی لیے جو مولفین ہیں امام سجاد کے حضرت کو ہم نے نہیں پہچانا، اور اسی لیے پہچاننے کا ایک نہیں ہے. ہم نے کیوں نہیں پہچانا؟ میرے پاس دلیل کیا ہے. آج جب بھی کوئی مشکل میں گرفتار ہوتا ہے، کبھی آپ نے سنا کہ اس نے امام سجاد سے توسل کیا ہے؟ کبھی سنا ہے آپ نے؟ کبھی کسی سے سنا کہ میرے پر مشکل آئی تو میں نے امام سجاد سے توسل کیا؟ امام حسین سے توسل کرتا ہے، میں نہیں کرتا کہ مجھ سے توسل کرنا صحیح نہیں، بالکل سب سے ہونا چاہیے. لیکن کبھی آپ نے سنا کہ امام سجاد سے توسل کر کیا ہے آپ نے؟ البتہ ان کی عظمت اور منزلت وہ ہے کہ ہمارے توسل کرنے کے وہ محتاج نہیں. یہ وہی ہے جو خطبہ نبویہ میں رسول نے فرمایا تھا کہ لا تزیدنی کثرت الناس حولی عزت. اگر پوری کائنات بھی میرے ارد گرد جمع ہو جائے تو میری عزت میں ذرہ برابر اضافہ نہ کرے. ہاں، اگر تم اپنے آپ کو عزت دار بنانا چاہتے ہو تو میرے ارد میں آنا پڑے گا. یہ درحقیقت امام سجاد کے لیے زندہ ہے. ہم اگر ان سے توسل نہیں کرتے، ان کے اوپر کوئی حرف نہیں آتا. ہماری کم طرفی ہے یہ کہ اگر واقعی امام سجاد کی شخصیت کو بیان کیا جائے، جیسی شخصیت، چونکہ ان کے جملے کو میں نے سلام کرام کرا دیا، ترجمہ میں نے نہیں کیا، میں تھوڑا سا چاہتا ہوں اس حوالے سے گفتگو ہو کہ اگر واقعی لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ کیسی شخصیت ہے. بعض لوگوں کا جملہ ہے اگر امام سجاد کی شخصیت سے ہم آشنا ہوتے تو لوگوں کو آپ چھوڑے کہ لوگوں سے کمپیئر نہیں کرتے، ائمہ معصومین کے کمالات کو بھول جاتے. یہ بڑا جملہ ہے، شاید سوچیے گا بہت بڑا جملہ ہے کہ دوسرے لوگوں کا تذکرہ نہیں ہے، دوسرے لوگ تو آتے ہی نہیں ہیں اہل بیت کے مقابلے میں. اس لیے لا یقاس علی محمد بن حاضر دوسری امت میں اتنی سکت نہیں ہے، اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ آل محمد اس کا مقابلہ کیا ہے. کوئی جتنا بھی بڑا ہو جائے آل محمد کا مقابلہ. لیکن امام سجاد کا معاملہ کہ اگر ان کی معرفت کو اگر پہچان لیں، ان کی عظمت کو پہچان لیں تو لوگوں کی عظمت کو چھوڑیں، ائمہ کی عظمت کو بھول جائیں. شاید تھوڑا سا سخت بھی جملہ ہے اور سوچنے والا بھی جملہ ہے. کسی چیز کی طرح شاید ہے. اسی لیے ہم نے امام سجاد کی عظمت کو نہیں پہچانا. بہت سی چیزیں جو ان سے لینا تھی وہ نہیں لیا، اور جو نہیں لینا تھا وہ لے لیا. میں بہت اشارے میں بات کر رہا ہوں. اگر کوئی ہمارے بڑی شخصیت جو ہوتی ہے اگر معلوم ہو جائے کہ اس کے جسم کا ایک لباس ہے، یہ ٹکڑا ہے، مثلا امام سجاد کا اگر معلوم ہو جائے کہ پیرہن کا ٹکڑا وہاں پہ موجود ہے، ہم کتنی آپ ساری محنت صرف کر دیں گے کس لیے؟ اس کو چننے کے لیے، چننے کے لیے. اچھی بات ہے، یہ ہماری زندگی پہ اس کا اثر ہے. امام سجاد کے رسالے حقوق ہے، صحیفہ سجادیہ ہے، زیارت امین اللہ ہے، اتنے معارف ہیں. کبھی ہم نے پڑھ کے دیکھا بھی ہے کہ کس نے یہ بیان کیا اس معارف کو، اس کی طرف کبھی ہم نے یعنی ہم گئے اس کی طرف نہیں گئے. بہت سے بات کو معلوم ہی نہیں ہے یہ ہے کیا، یہ ہمارے پاس بتانا ہے، سب کچھ ہمارا ہے، لیکن ہمیں وہ خبر کہ اس کا کس کے پاس بتانا. امام سجاد کے وجہ سے ایسی گفتگو ہے کہ واقعہ اسی لیے سید مرتضیٰ عاملی، سید مرتضیٰ جعفر عاملی بڑے محقق ہیں، جن کی بڑی مشہور کتاب ناصحات الزہرا نہایت بڑا فارسی میں ترجمہ ہے، اردو میں ترجمہ ہے، لبنان کے کافی نجات بڑے محقق تھے. ان کا ایک آرٹیکل تھا کہ امام سجاد کون ہے جس نے دوبارہ اسلام کو زندہ کیا. اس کا آرٹیکل تھا، اس کے آرٹیکل کا آج نہیں میں بیان کرتا، یہ آرٹیکل ہی سب کچھ بتا دیتا جس نے یعنی وہ جو سویا ہوا سوئی ہوئی انسانیت تھی، جس طریقے سے پیغمبر اسلام نے جہادت کے دور کو ختم کیا اور دوبارہ ایک
اسلام کی رمق ڈالی اور دین کی رمق ڈالی، وہی کام امام حسین تک آتے آتے وہی اسلام جاہلیت کی طرف جا چکا تھا۔ اس لیے آپ دیکھیں وفات پیغمبر کے بعد یہ جملہ ملتا ہے ارتد الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام افراد مرتد ہو گئے تھے رسول کے بعد، صرف 3 افراد۔ البتہ ابتداء سے بات یہ نہیں کہ دین چھوڑ دیا، سب نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، حج کرتے تھے، لیکن جو روح دین ہے ولایت ہے اس سے انہوں نے دور ہو گئے تھے، لہٰذا اس بنیاد پہ مرتد ہو گئے تھے۔ یہی جملہ بیانی ہے امام سجاد کے حوالے سے، ارتد الناس بعد حسین بعد حسین ان الصلاۃ، صرف 3 افراد۔ تو آپ سوچیں جو کاوش پہلے ہم نے کیا وہی اس سے زیادہ جو ہے امام سجاد نے کیا۔ تو تعلیم میں ایسے یہ دونوں کا کرنا ایسا انسان نہ رہے کہ تمہیں بس سچی ادھر ادھر کی بات، لیکن اگر معارف میں آپ جائیں تو نہیں آپ واقعی سمجھ یعنی جس طریقے سے اسلام کو زندہ کیا ہے امام سجاد نے مختلف طریقے سے۔ ہم سمجھتے صرف روئے، صرف گریا کیا، نہیں گریا تو کیا لیکن صرف گریا نہیں تھا 34 سال کا۔ گریا کے ذہن میں کیا کیا امام نے کیا وہ بعد میں سمجھ میں آئے لوگوں کو، جس میں ایک کام اہم تھا کہ تربیت، غلاموں کی تربیت کرنا امام سجاد۔ یا آپ سوچیں کہ جس مدینے میں مدینے میں کوئی اہل بیت کا چاہنے والا نہیں تھا، کوئی نہیں گیا تھا، سچ بات ہے، کوئی نہیں گیا تھا۔ جس مدینے میں امام سجاد نے کہا تھا 20 افراد بھی میرے چاہنے والے نہیں ہیں، اس مدینے میں امام صادق علیہ السلام اور امام باقر علیہ السلام کو اتنا مجمع کہاں سے مل گیا کہ 4000 بیعت جو ہے شاگرد تھے، کہاں سے ہو گیا؟ آپ سوچیں کہاں سے آ گیا یہ کس کا ہے؟ کام کیا ہوا؟ امام سجاد نے غلاموں کو خریدنا شروع کیا، غلاموں کو خریدا، ایک انسان کی تربیت کی۔ اب یہ تربیت کا بہت بڑا پارٹ ہے، ایک انسان کی تربیت کی، اس نے ہزار انسان کی تربیت کی۔ اب دیکھ ابو حمزہ عثمانی جیسا شخصیت جس سے دعائیں پڑھ رسول عثمانی سنتے ہیں کہ جس کے بارے میں آپ نے میں تھوڑا سا واقعہ نقل کر رہا ہوں کہ آج میں موقع پہ نہیں آیا ہوں، گرمی ہے لیکن ٹھنڈک بھی ہوگی، امام سجاد کا تذکرہ ہے بہت کم ہوتا ہے کہ ابو حمزہ عثمانی کون ہے؟ آپ نے قبیلہ آیوب کا نام سنا ہے، زرارہ ابن آیوب، ایک بڑا نام ہے فقہ کے حوالے سے، زرارہ ابن آیوب، کہ اگر یہ نہ ہوتی تو معرف تک شاید بہت سے معرف نہ پہنچتا، امام صادق کے اور امام باقر علیہ السلام کے ساتھ 1000 سے زیادہ حدیثیں حفظ کی، لیکن یہ کافی مسلمان کیسے ہوئے؟ ایک مرتبہ مسجد کوفہ میں یہ امام کی تربیت کیسا کام کرتی ہے، کیسا خطیب بناتی ہے۔ امام سوچیں جب غلام کا یہ عالم ہے تو آقا کا کیا عالم ہوا کہ آپ نے جنازہ دیکھا جس کی حیبت اتنی تھی، اب سوچیں امام زمانہ کی حیبت کیا ہوئی۔ تو وہ مسجد کوفہ میں آئیون کی بہن، آئیون کی ایک بہن تھی، اس نے ایک گفتگو سنی مسجد کوفہ میں، گفتگو کی تھی ابو حمزہ عثمانی۔ ابو حمزہ عثمانی کی گفتگو جب سنی تو اس نے کہا یہ کون ہے؟ وہ بھی کافر تھی، پورا قبیلہ کافر تھا، یہ کون ہے؟ اس کی گفتگو اتنی جذاب ہے، اتنی خوبصورت ہے جو انسان کو اگر انسان واقعی گفتگو اچھی ہوتی ہے تو بہت لوگ اٹریکٹ ہو جاتے ہیں، جذب ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں کچھ نہیں کرنا، میرا دل نہیں کرنا ہے، میرے دماغ نہیں کرنا، ہمارا کیا ہے کہ ہم اہل بیت کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاؤ۔ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ اس میں زیادہ ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، شاید معصوم کے لیے تفصیلی حوالے سے علماء نے بتایا ٹھیک ہے، لیکن آج ہمارا زیادہ تر جو ہے فکر اور گمانی ہے، ہماری فکر کہتے ہیں، ہماری فکر اور معصوم کی فکر ہے، تو ہمارے کلام کو لوگوں تک کہاں پہنچا دو۔ لو اگر لوگوں کو ہمارے کلام کی خوبصورتی معلوم ہو جائے تو لگ پڑے اس کی خوبصورتی ایسی چیز ہے کہ ہر انسان اس کے پیچھے بھاگتا ہے، چاہے کلام کی خوبصورتی ہو چاہے چہرے کی خوبصورتی ہو، خوبصورتی ایسی چیزیں ہے۔ تو معصوم کے کلام میں اتنی خوبصورتی ہے کہ اگر انسان صحیح سے پہنچا دے تو خود بخود پھر انہیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے، وہ خود بخود لگ کر ہونا کام کی تاکید کے ساتھ کئی تاکید ہے اس میں اتنی تاکید کے ساتھ لگ کر ہونا خود بخود لوگ میرے پیچھے ہمارا ہمیں لگا کیا ہوا مشکل کیا ہوگی کہ ہم نے اپنا دماغ زیادہ لگا دیں گے اور اہل بیت کے پیغام کو یہ جو ہے مشکل
اب اس نے کہا کہ یہ تو نہیں جانتے، یہ امام سجاد کا شاگرد ابو حمزہ سمالی ہے۔ اب وہ جو پہنچی ہے اپنے قبیلے میں، اپنے بھائیوں کا بہت بڑا قبیلہ تھا، ایسا ہم نے سنا، اتنی بےدبی گفتگو، ایسا میں نے کبھی سنا نہیں تھا۔ کون تھا؟ امام سجاد کا شاگرد ابو حمزہ سمالی۔ حق یہ ہے کہ ہم آگے ہیں اور مسلمان سے کتنے ہوئے، اسی میں کون ہے؟ اس خاتون کا بھائی زرارہ ابن ایوب جو امام صادق کا اور امام باقر علیہ السلام، جس نے اگر ہماری روایتی حدیثوں کو آپ دیکھیں جو صحیح ہیں اطلاقی ہیں، تقریباً 40% دین سے نقل ہوئی، یہ انہوں نے پہنچایا ہے اندر۔ یہ کس چیز کا نتیجہ تھا؟ ابو حمزہ سمالہ کی ایک تقریر کا نتیجہ تھا۔ آپ سوچیں ابو حمزہ سمالہ کی یہ صلاحیت ہے تو خود امام سجاد کی کیا صلاحیت ہوگی؟ اب یہاں تک ہم آ گئے۔ اب اسی ابو حمزہ سمالہ کون ہے جن سے امام سجاد سے رسالہ حکم کو نقل کیا۔ رسالہ حکم کیا ہے؟ اب یہ بھی شروع کرو گے۔ امام سجاد نے تقریباً 51 سے زیادہ حقوق اور رائٹس، آج ہوتا ہے نا کہ بھائی کا حق کیا ہے، باپ کا حق کیا ہے، ماں کا حق کیا ہے، اللہ کا حق کیا ہے، حتیٰ کہ اس کے ساتھ بخش اللہ خدا کی، اس لیے سب سے پہلا انسان کے اوپر جو حق ہے وہ خدا و تعالیٰ کا حق ہے۔ میں نے یہ بھی کہتا ہوں کہ اس دنیا میں شیخ مطلب بہت خوبصورت جامع تعبیر کہتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی حقوق ہیں، جتنے بھی رائٹس ہیں، سب دو طرفہ ہیں، جتنے بھی ہیں آپ سوچ سکتے ہیں۔ امامت کا اور امت کا بھی دو طرفہ ہے، ایک طرفہ نہیں کہ امامت کا امت پہ اور امت کا مشرف نہیں ہے۔ یا باپ کا بیٹے پر ہے تو بیٹے کا باپ کے اوپر بھی ہے، ماں کا اگر بیٹے پر ہے، ماں کا بھائی کا بھائی کے اوپر ہے، سب کا دنیا میں جتنے بھی حقوق اور رائٹس ہیں سب دو طرفہ ہیں، لیکن صرف ایک حق ہے جو صرف ایک طرفہ ہے، جو خدا و تعالیٰ خدا و تعالیٰ کا۔ یہ بہرحال اس میں سب سے پہلے خدا و تعالیٰ کا حقوق، اس کے بعد اس میں بیان کیا کہ مثلاً رشتہ داروں کے حقوق میں اس میں سب سے پہلے والدین کا سب سے بڑے جو انسان کو احترام کر سکتے ہیں، اس کے بعد عبادتوں کے حوالے سے انسان کو پڑھنا چاہیے، کبھی گائے بگائے کہ واقعی سمجھنا چاہیے، پھر آپ کے ناز کے حوالے سے گفتگو ہے، جانوروں کا کیا حق ہے، آپ کی نماز کا کیا حق ہے، روزہ کا کیا حق ہے، حج کا حق کیا ہے۔ البتہ آپ یہ نہیں کہ ساری چیزیں اس میں واجب ہیں، کچھ چیزیں استحباب کے طور پر کر کے علماء نے بیان کیا ہے۔ میرا بہت جلدی کروں چونکہ اسما مطلب فوت ہو جائے گا، جہاں تک میں ضروری سمجھا کہ مقدمہ بیان کرنا تھا، بہت سی چیزیں ہمارے ذہن میں ہے ہی نہیں، ہم پہچانتے ہی نہیں کہ امام سجاد کون ہے، انہوں نے ہمارے لیے کیا چھوڑا، انہوں نے میراث کو لیگیسی عالم معصوم نے ہم تک پہنچایا، وہ کیا کیا انہیں حقوق میں جو اس کو میں نے سرنامہ کلام کرا دیا۔ دوسرا حق چونکہ خدا کے بعد جو تذکرہ کیا ہے ماں کا، وہ موضوع نہیں ہے، موضوع گفتگو۔ اس کے بعد بیان کیا باپ کا بیان ہے، ماں کا البتہ بیان کیا ہے کہ جملہ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں تاکہ ایسا نہیں ہے کہ تھوڑا سا نزدیک ہو جائے۔ اور یہ بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان بہت جلدی بھول جاتا ہے انسان نیکیوں کو، اسی لیے انسان کے حوالے سے دو تذکرہ ہے، ایک کہتے ہیں کہ معاملہ ان سے، اس کا روح ورڈ ہے ان سے، ہر انسان کے دوسرے سے ان سے ہے، اسے انسان کے اگر نہیں ہوتا، اگر انس نہیں ہے تو انسان کے اگر نہیں ہوتا۔ اور ایک کہتے ہیں بعض علماء کہتے ہیں کہ نصیحت، یعنی وہ بھول جانے کی عادت اس کو بہت جلدی نعمتوں کو بھول جاتا ہے، اپنے موسیقی کو بھول جاتا ہے، اپنے استاد کو بھول جاتا ہے، اپنے ماں باپ کو بھول جاتا ہے۔ اس میں بھولنے کی بہت صلاحیت ہے، زیادہ فیلحال کے لیے البتہ کبھی کبھی بھولنا اچھی چیز ہے۔ تو امام سجاد نے یہاں پہ اشارہ کیا، نعمتوں کا اس لیے اشارہ کیا، ماں باپ کی احسان کو اس لیے ذکر کیا کہ نیچر میں کہ جیسے ہی اس کو احسان یاد دلایا جاتا ہے، ایک حصے شکر گزاری انسان کے ذہن میں آتا ہے، بھائی اس نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے۔ تو اب آپ ایک ماں کے حوالے سے جملہ میں ماں کے حوالے سے امام سجاد نے کہا ماں کا حق یہ ہے، سوچیں کہ وہ آپ کو کیا کرنا ہے، وہ تو آپ سب نے سنا ہے، لیکن کیوں ہے؟ اب سے اس نے تمہارے وزن کو 9 مہینے اٹھایا۔ اب اس کو سوچیں، 9 مہینہ اٹھایا، اگر آپ کا کوئی 5 منٹ 10 kg کا وزن کوئی اٹھا لے، بس یا دوسرے پلین سے کسی نے اٹھا لیا آپ کا وزن 10 کلو کا تھیلا اور وہاں سے ٹیمپو تک چھوڑ دیا، آپ کتنا شکریہ اس کا کریں،
اہمیت ہے اور سوچیے ایک انسان جس نے 9 مہینہ آپ کا بوجھ اٹھایا، ہم سجاد اسی چیز کی طرف اشارہ ہے، 9 مہینہ آپ کا بوجھ اٹھایا، یہ کیوں ہے؟ اس لیے جاتے کہ انسان ہر طرف بھول جاتا ہے، لہٰذا اسی طریقے سے اس کے بعد باپ کا حق، کیونکہ ماں کا البتہ یہاں پہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ماں کا حق ہے روایت میں بھی ہے، اس کے روایت میں بعض وجوہات اور بھی ہیں کہ ماں کا حق اس لیے افضل ہے کہ وہاں ماں کو بہت ہی یعنی عورتوں کا وجود بہت ہی نیچا سمجھا جاتا ہے اس طرح سے معاشرے میں، لہٰذا اس چیز کو بیان کرنے کے لیے بھی ماں کی عظمت کو زیادہ رکھا ہے اور بھی اس کے فلسفے ہیں۔ لیکن مگر باپ کے حوالے سے جو امام سجاد نے جس کو میں نے سب نام کلام کرا دیا، اب میں موضوع پہ آیا ہوں، البتہ گھبرائیے نہیں ہے لیکن کچھ تو بیان کرنا ہے اسی جملے میں، وَحَمَّا حَقُّ أَبِيكَ، امام سجاد فرماتے ہیں رسالہ حقوق میں کہ تمہارے باپ کا حق تمہارے پر یہ ہے کہ فَتَعْلَمَ أَنَّهُ أَصْلُكَ، تمہیں ہمیشہ یہ یقین ہونا چاہیے، تمہیں جاننا چاہیے کہ تمہارا جو ہے فاؤنڈیشن، اصل، بنیاد، بیس سب تمہارا باپ ہے۔ تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے تمہارا بیس، تمہارا فاؤنڈیشن، جو تمہاری لائف کا روٹ ہے وہ جو ہے باپ ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَأَنَّكَ فَرْعٌ، اور تم کیا ہو؟ شاخ ہو، برانچ ہو۔ فرع، اور اس کے بعد جو فرماتے ہیں وَأَنَّكَ لَوْلَا، اور تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے یہ کس جگایا ہے اور یہ کوئی اور جملہ کہہ نہیں سکتا کہ لولا لم تکن، اگر وہ نہ ہوتا، تمہارا باپ نہ ہوتا تو تمہارا وجود بھی نہ ہوتا، اگر وہ نہ ہوتا تو تمہارا وجود بھی نہ ہوتا۔ فَمَهْمَا رَأَيْتُ، اب یہاں پہ امام سجاد نے جو جملہ قیامت کا جملہ ہے، انسان سوچے فَمَهْمَا رَأَيْتَ فِي نَفْسِكَ، اب اس کے بعد جب بھی تمہیں اپنے نفس کے اندر ایسی چیز دیکھو کہ جو تمہیں پراؤڈ فیل کرائے، فخر محسوس کرائے کہ میں انجینئر ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں فلاں ہوں، میں جتنا بھی ہوں، جتنا بھی آپ سوچ سکتے ہیں، میں اچھی وصیت جو ہے اپنے اندر جتنا جب بھی یہ لگے کہ میں بہت اچھا ہوں، میں بڑا اچھا انسان ہوں، میں مثلا فلاں ہوں فلاں ہوں فلاں ہوں، جب بھی یہ تمہارے آئے ذہن میں مما جو تمہیں پراؤڈ فیل کرائے، فخر کس پہ؟ اچھی چیزوں پہ انسان ہوتا ہے، پراؤڈ فیل ہوتا ہے اچھی چیزوں پہ ہوتا ہے، مما جو تمہیں تعجب میں ڈال دے، میں بھی ایسا ہوں، کیا کرے اس وقت انسان کیا کرے؟ فَعَالَمْ أَنَّ أَبَاكَ رَسُولٌ، اس وقت تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ جو تم کچھ ہو، جو میں ہو، اگر باپ نہ ہوتا ہو تو کوئی میں نہ ہوتا، اگر باپ نہ ہوتا تو یہ میں نہیں، جتنے بھی تم بڑے ہو جاؤ، انجینئر بن جاؤ، ڈاکٹر بن جاؤ، مولانا بن جاؤ، کچھ بھی بن جاؤ، جب بھی تمہیں فیل ہو کہ ہاں میں کچھ ہوں، تو ہمیشہ متوجہ ہو جانا اصل نعمت کون ہے؟ اسی لیے آپ دیکھیں کچھ چیزوں کا احترام شریعت مقدس اسلامی میں بیان ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہاں مسلمان کی قید ہے، مسلمان کی نہیں، اور یہاں پہ اور کہ ویسے انسان کی زندگی میں کامیابی کے بہت سے راز ہیں، لیکن جو ماسٹر کی ہے کامیابی کا وہ ایک بزرگوں کی عزت اور احترام کرنا، ماسٹر کی جو آدمی نے یہ کیا ہے وہ جو انسان کو کامیابی عطا کرتا ہے، اس سے عزتدار بناتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ماسٹر کی کیا ہے؟ بزرگوں کا احترام کرنا، بڑوں کا احترام کرنا، شریفوں کا احترام کرنا۔ اس لیے تین چیزیں ایسی ہیں جس میں یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ مسلمان ہو کر آپ کو احترام کرنا ہے۔ ایک کیا ہے؟ سب سے پہلے ماں باپ، کہ اس میں کوئی یہ نہیں ہے بین المللی ہے کہ ہندو ہو، کافر ہو، مشرک ہو، ہاں اس کو جب واجبات سے اس کی گفتگو ٹکرا جائے تب تو ٹھیک ہے، اس لیے خدا کے بندے کا کہ جب خدا اور بندے میں ٹکرا جائے تو خدا کی حق کو آگے بڑھانا ہے، پھر اس کی بات نہیں ماننا ہے۔ لیکن اس لیے آپ دیکھیں انسان اگر باپ سے
بے باپ کی بے حرمتی کرتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، اس کی زندگی بیکار ہو جاتی ہے، چھوٹی ہو جاتی ہے. یہ دنیا میں ہے، یہ دنیا میں. میں مثال ایک تعلیم سے دے رہا ہوں. مستنصر متوکل کا بیٹا، اس نے سنا کہ میرے باپ نے خلیفہ تھا جناب فاطمہ الزہرا کو نعوذ باللہ بڑا بلایا، اور ایسے انسان کا حق ہے کہ اسے قتل کر دیا ہے، لیکن اس کا بیٹا ہے گھر کا چاہنے والا تھا. جیسے اس نے سنا، اور اس کی ماں کو بھی وہ گالیاں دیتا تھا، تو پوچھا کہ اس کا حق کیا ہے، اس کے باپ کا قتل یہاں پہ تو واجب ہے، کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں. حق تھا کہ قتل کیا جائے، لیکن امام ہادی کو جو معلوم ہوا یا امام نصر کو تو منع کیا کہ اگر قتل تو ہے حق کہ اس کو قتل کیا جائے، لیکن اگر تم قتل کرو گے تو تمہاری عمر بتا ہوگی چھوٹی ہو جائے. اس لیے کہ ہر گناہ اپنا اثر دکھاتا ہے، اس دنیا میں دکھاتا ہے. بہت اچھا ہے قبلہ. ایسا نہیں ہے، آپ سوچیں اس دنیا میں نہیں، اس دنیا کی بات تو بات ہے، اس دنیا میں جو ہے ہر چیز کا اپنا اثر ہے، ہر گناہ کا اثر ہے. تو لہٰذا کیا ہوا، اس نے کہا ٹھیک ہے جو بھی ہوگا میں جھیل لوں گا. اس نے وہ قتل جیسے رات میں اس نے کہا خلیفہ کے پاس پہنچا، اس کا وزیر آیا کہ نہیں میں تمہیں قتل کرنے نہیں دوں گا، باپ کو قتل کروں گا، نہیں میں تو قتل کروں گا. اس لیے دہرا کے ساتھ اس کو اس نے قتل کیا وزیر کے ساتھ. لیکن کہتے 6 مہینے کے بعد اس کا بھی امام منع کیا تھا. ٹھیک ہے، اس نے جو بندی کی صدیق کا حق ہے اس کا قتل کا، لیکن اگر تم نے قتل کیا تو تمہاری پہلا کیا ہے ماں باپ. یہ کوئی اس میں نہیں ہے مسلمان ہو، اگر مسلمان ہو تو. دوسری چیز کیا ہے، دوسرا کون جس کا احترام ضروری ہے، وہ ہے استاد اور ٹیچر، اور وہ بھی طرح ایک باپ ہے. وہ انسان کے کچھ باپ ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان کی جسم کی تربیت کرتے ہیں، اور کچھ باپ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی روح کی بھی تربیت کرتے ہیں. جس میں فخریہ کہہ سکتا ہوں کہ میرا باپ ایسا تھا کہ جس نے جسم کی بھی تربیت کی اور روح کی بھی تربیت کی. لیکن استاد ایسا ہوتا ہے کہ جو انسان کی روح کی تربیت کرتا ہے. اسی لیے بعض روایتوں میں ہے کہ جس نے جو ماں کی عظمت کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے، یہ ماں کی جنت کے نیچے قدم کے نیچے جنت ہے، جنتوں کا خطاب دار وہاں کی کیوں ہے، اتنا بڑا امام، اتنا بڑا اکرام ماں کے لیے کیوں ہے. وہ اسی لیے کہ ایک ماں جو اپنے بچے کو اس دنیا میں پیدا کرتی ہے، وہ ایک ولادت نہیں ہوتی بلکہ 2 ولادت دیتی ہے. ایک ولادت نہیں دیتی، ایک فزیکلی برتھ ہے انسان کی جو ماں پیدا کرتی ہے، اور ایک اسپرچل برتھ ہے، روحانی برتھ ہے. انسان 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، جسم کا بھی اور روح کا بھی. اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ جسم کی تربیت کے حوالے سے ہم بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں اپنے بچوں کو، لیکن روح کی تربیت کے لحاظ سے ہم نہیں کرتے جو کرنا چاہیے. تو ماں کو اس لیے احمد دی ہے، تم نے 2 ولادت بچے یعنی 2 بچے کو جنم دیا، ایک بچہ نہیں ہے. جسمانی اعتبار سے بھی، روحانی اعتبار سے. جسم کا ہے کہ 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال، اس سے زیادہ تو نہیں. لیکن روح ایسی ہے کہ جو ہمیشہ رہنے والی ہے، وہ تو ہمیشہ رہنے والی ہے. تو ایک ماں جو ہے 2 بچے کو ولادت دیتی ہے، ایک جسمانی اعتبار سے بھی، روحانی. لہٰذا اگر جسمانی لحاظ سے کوتاہی ہو بھی جائے، اس میں ہم بہت خیال رکھتے ہیں کہ یہ غذا دیں کہ بھائی اس میں جو ہے انفیکشن نہ ہو، فلاں نہ ہو، فلاں نہ ہو. لیکن روح کی تربیت میں ہم بہت پیچھے ہو جاتے ہیں. یہاں پہ ماں کی ذمہ داری آتی ہے کہ ماں کا ایسے نہیں ہے جنت ہوتا ہے آدان کے بعد وہاں پہ بھی جواب ذمہ داریوں کو ادا کریں گے. البتہ یہاں پہ ہے کہ ٹھیک ہے انہوں نے اگر یہ ادا نہیں کیا تو ان کی کم عمل کو بھی ہم بڑا سمجھیں. ہم سے کہا کسی کو 2 نمبر 24 جو ماں باپ کے لیے ہے، صحیح سے جاتے ہیں، بہت ہی خوبصورت دعا ہے ماں باپ کے لیے. اس میں یہی فرماتے ہیں کہ اگر جیسے کہ ماں باپ نے اگر تمہارے ساتھ کم نیکی بھی کیا ہے تو اس کو بڑا سمجھو، اور ان کے ساتھ تم جتنا بھی کر دو اس کو ہمیشہ چھوٹا سمجھو. یہ ہم نے کیا کیا؟ ویسے ہی خدا کے مقابلے میں امام حسین کے مقابلے جیسے آتے ہیں کیسے کرتے ہیں. ہم یہاں پہ کوئی نہ کہ بھائی آپ نے ایسا کر دیا کہ ہم چاہے جتنی بھی عبادت کر لیں، کیا ہوتا ہے ہم کو اپنی عبادت سے شرم محسوس ہونا چاہیے. نہ یہ کوئی میں نے نماز شب پڑھا، میں نے یہ کیا ہے، یہ کچھ بھی انسان کو بہت. تو یہ دوسرا کیا ہے، استاد کی ذمہ داری جو ہوتی ہے، اسی لیے اس کو اسی لیے رتبہ اس کا بلند ہے کہ چونکہ وہ روح کی
आप जुम्लों में होगा वो हमारी उर्दू की बरकरार नहीं है कि बहुत सारे अल्फाज का तर्जुमा हम नहीं करते, यानी करीम उसको कहा जाता है जिसमें बहुत सी अच्छाइयाँ जमा हो जाए, उसको हम करीम समझते हैं सिर्फ सखी इंसान, नहीं करीम उसको नहीं करते, जामे हैं जो नहनों ये जो जुमलात हैं अहले बैत के हवाले से हम कर्म के दरवाजे हैं, हमारे यहाँ से तरह का चश्मा होता है, इमाम जी है, इसी चीज़ एक चीज़ की खूबसूरती की तरह हम यहाँ पे कर लेते हैं करीम का माने का कि जो बड़ा जवाब है सभी, उसमें एक माना पोशीदा है, लेकिन उसमें बहुत से माना पोशीदा है जिसे करीम कहा जाता है। तो जिस कौम का भी जिस कबीले का भी अब इसमें कोई नहीं देखना कि मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, इसलिए पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया कि इशारा में कर रहा हूँ अकरीम करीमतुल कौम, हर कौम के करीम अफराद का एहतराम करो, इसलिए ताकि क्यों एहतराम करो, क्यों रीज़न है, वजह यह है कि ताकि करम मुहतरम बने, एक आलिम का एहतराम करो, क्यों करो, ताकि इल्म मुहतरम बने, छाया फैले होगा, इसीलिए अगर इसीलिए है उनका जब ईरान को फतह किया गया तो फतह करने के बाद बहुत जल्दी में बहुत शॉर्ट कर रहा हूँ कि जब फतह किया गया और फतह करने के बाद जो बादशाह की बेटियाँ थी उनको लाया गया दरबार में, और दूसरे दौर में ये जो है फतह हुआ, तो फैसला हुआ कि क्या किया जाए इनके साथ जो बादशाह की बेटियाँ हैं जो शरीफ खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, क्या करना क्या, हाकिम ने फैसला सुनाया उनको करीब बना के भेज दिया जाए और जो मर्द है उनको गुलाम बना के भेज दिया जाए। जब इमाम को ये खबर पहुँची ये तुमने कैसे फैसला सुना दिया, क्या पैगम्बर की हदीस को भूल के आखिर में करीब हो गया, तो इसका मतलब है कि सबने पैगम्बर की गुफ्तगू सुनी थी, लेकिन सुनना और है समझना और है, सुनना और है समझना और। अब यही से जुमला जो बड़े कहते हैं कि मेरे खुदा काफी है, जो पैगम्बर के जुमलों को ना समझ सके वो खुदा को क्या समझेगा। जब हुआ लाया गया, अब तुमने अपना तो फैसला सुना दिया, कभी सोचा है कि पैगम्बर ने क्या फैसला सुनाया है, क्या हर कौम के ये लॉर्ड ये जो बादशाहजादी हैं अपने कौम के मुहतरम हैं, इनके साथ कुछ नहीं हो सकता है जो आम लोगों के साथ हुआ। अब यही से जुमला के बारे में कि आप देखें जब कोई कुचला हुआ इंसान सामने अगर कैदी है, उसके सामने अगर कोई एक लफ्ज़ भी तराहू कर कह देता है, खुद ब खुद उसकी मोहब्बत उसके दिल में जो आपके बुरे वक्त में अगर काम आ जाए, एक लफ्ज़ भी आपके लिए बोल दे, खुद ब खुद दिल में उसकी एक तरफ तो फैसला था कि इनको करीम और गुलाम बना के भेज दिया जाए, एक तरफ पैगम्बर का है मैं कह रहा हूँ पैगम्बर की हदीस का वाले देखा करीम करीम भेज कैसे सकते हो, पैगम्बर ने फरमाया करीम हर कौम के करीम अफराद का एहतराम जरूरी है, तुम नहीं भेज सकते। इसका मतलब है इक़्तिदार जो है कैदी बनाता है और मेहरबानी दिलों पर बरकत करती है इक़्तिदार। और इसका खुला हुआ है कि ईरान को फतह किसी और ने किया था, कलमा किसी और का बनाया, ये भी एक दुख है। तो ये कि तुम्हारा बाप क्या है, इसीलिए माँ बाप की वजह से एहतराम कि इसमें कोई नहीं है कि आप ये जाएँ और माँ बाप जैसे भी हों एहतराम उसका ज़रूरी है। इसी वजह से एक शख्स था पैगम्बर इस्लाम के पहुँचा और तो ठीक है ये दोपहर का वक्त ऐसे भी है, खाने पीने का वक्त है और इस टाइम में अच्छे से अच्छी हुई है। तो एक शख्स आया पैगम्बर इस्लाम की खिदमत में और कहा कि मेरा बाप जब भी मैं पैसा रखता हूँ चोरी कर लेता है, आप उसे जो समझाइए, आप उसे समझाइए, आप उसे समझाइए, आप उसे शायद आपकी बात सुन लो। पैगम्बर इस्लाम ने अपने किसी साथी को कहकर जाओ इसके बाप को बुलाकर ले आओ। अब आप सोचिए कि पैगम्बर इस्लाम किसी को बुलावा भेजें, समझ में तो आएगी बात से कि मेरे बेटे में लगता है मेरी शिकायत, आप तो दूर हो गए, एक तो पैगम्बर को बुलाना नहीं चाहते और शर्मिंदगी में कह रहा था कि मेरे बेटे ने
تو جب پہنچا ہے تو ویسے ہی جبریل امین نازل ہوئے تاکہ اس سے پوچھنے سے پہلے وہ جو راستے میں یہ شعر گنگناتا ہوا آ رہا تھا اس کے بارے میں میرے سوال کرو، اس کے بعد آپ فیصلہ اور اس کی بات پوچھتی کیجیے گا۔ تو کہتے ہیں کہ یار اس کا آپ کو کیسے معلوم، اس کا مطلب ہے کہ جبریل نے آپ کو خبر دی تھی، اللہ سے ہمیشہ ملا ہوا اور آپ سے ہمیشہ ملا۔ اب اس کے اشعار تھے بہت سے ترجمانی کے ترجمہ میں کہ میرا بیٹا جس نے جب میں نے اسے جب وہ جاگتا تھا تو میں بھی اس کے ساتھ جاگتا تھا، اس کے سونے کے لیے میں جاگتا تھا، اور مسلسل مثلا اسی طریقے کے الفاظ کہتا رہا کہ جو اس کے احسان یعنی بچپن سے لے کے جو اس نے رحمت اور مشقت کیا تھا اس کو شعر میں ڈھال کے اس نے پیش کیا۔ کہتے کہتے ایک جملہ آخر میں کہا کہ میرے باپ سے کہ یہ میرا بیٹا اس نے یہی شکایت کہ میں نے اس کا پیسہ لے لیا ہے، اس کو مضبوط کرتے کرتے میں چھپ گیا، یہ میری شکایت لے کے آیا، اس سے کیوں نہیں کہتے کہ اتنا مجھے دے دے کہ میں اسے چوری کا بھی انسان کرتا ہے، چوری کب کرتا ہے جب ضرورت ہوتی ہے کوئی انسان بچہ بھی نہیں کرے گا، کوئی نہیں کرے گا، ضرورت ہوتی ہے، ضرورت کی ماں ہوتی ہے، جب ضرورت آتی ہے تب انسان جو ہے ڈس بیلنس ہوتا ہے۔ تو کہا اب دیکھا پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو تھے، کیونکہ پیغمبر نے جانتے ہیں کہ پیغمبر کی ولادت سے پہلے ہی ان کے والدین کا انتقال ہو چکا تھا، آنے کے بعد ماں کا بھی انتقال ہوا۔ آج بڑی ایک عجیب روایت میرے جدید کی اور نیک کے بعد میں چاہتا ہوں کہ اس کو بھی دو جملوں بیان کروں، لیکن اس جملے سے پہلے کیوں آخر پیغمبر کی ولادت سے پہلے ان کے باپ کا جو ہے انتقال ہو گیا؟ سلمانی بات ہے، باپ کا انتقال کیوں ہوا اور ماں کا بھی فوراً انتقال ہوا 2 سال کے اندر؟ امام صادق سے کسی نے پوچھا یہ بات، آپ بتائیے کہ آخر ایسا کیا وہ تو حقدار تھے، باپ کے شفقت کردی ہوئی، سب انسان محتاج ہیں، وہ بھی محتاج تھے، ماں کی بھی شفقت ماتی کے بھی محتاج تھے، تو پھر ایسا کیا ہوا کہ پیغمبر اسلام کے باپ کا انتقال جو ہے ان کے آنے سے پہلے ہی ہو گیا، ماں کا انتقال بھی بہت جملہ میں امام صادق نے فرمایا تو یہ ہے کہ اللہ یکون لمخلوق علیہ حق، اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ماں باپ کا حق اتنا عظیم ہے کہ امام صادق اس لیے انتقال ہوا کیونکہ پیغمبر اسلام کے اوپر پہلے سے ایک رسالت کا حق موجود تھا، لوگوں کی ہدایت کا حق موجود تھا، بوجھ موجود تھا۔ اب یہ دوسرا بوجھ ماں باپ کا شاید جو ہے میں پہنچانے لگتا، یعنی پہلے سے رسالت کا بوجھ موجود تھا اور ماں باپ کا حق اتنا عظیم ہے، اس کا بوجھ اتنا سنگین ہے کہ پیغمبر اسلام نے کہا کہ پیغمبر اسلام کو کہا کہ نہیں اب اتنا بوجھ ہم نہیں ہے، ایک منٹ کے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، اس لیے احترام تو اس وہ آیا اور کہا کہ میرے بیٹے کو نہیں سمجھا دیا کہ اگر وہ ایسا دیتا تو یہ عورت نہیں آتی، آنکھوں میں آنسو آ، پیغمبر اسلام پر اس بیٹے سے خطاب کر کے آیا، یہی جملہ تھا جو اللہ سرکار نے کہا کہ تو بھی تیرے باپ کا ہے اور جو کچھ تیرا ہے وہ تیرے باپ کا ہے، تو بھی تیرے باپ کا ہے اور جو کچھ تیرا ہے وہ تیرے باپ کا ہے۔ یہ مقصد ہے کہ جملہ کیا ہے؟ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو کچھ تمہارے پاس اس کی اصل بیس فاؤنڈیشن کیا ہے، سب باپ ہے، جو نعمت ہے اصل اسی انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ میرے پاس الفاظ سب ہے میرے لیے پڑھنا ان چیزوں کی طرف جائے انسان، اسی لیے میں سمجھا کہ آسان نہیں ہے ماں باپ کے حق کو ادا کرنا۔ دعا نمبر 24 صحیح سے درجہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے ماں باپ کے حوالے سے، جس میں کہا جاتا ہے کہ ماں باپ کے حوالے سے اور پڑھنا چاہیے، اس کا یہی جملہ ہے مجھے ان کی معرفت اور اہمیت کا الہام کر،
کہ مجھ میں اتنی صلاحیت نہیں، اگر تیری توفیق نہیں ہو تو ہم ان کی عظمت کو سمجھ بھی نہیں سکتے. یعنی یہ کیا ہے، المومن ہمارے جواد الاسلام نے فرمایا المومن یحتاج الی ثلاث، مومن کیا ہے، تین چیزوں کا ہمیشہ اس کو نیڈ سے ضرورت ہے، محتاج ہے. پہلی کیا ہے، توفیق من اللہ، اللہ کی طرف سے جب تک توفیق نہیں ہوگی کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتے. اور کبھی کبھی توفیق تو ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے باہر کر ہوتی ہے، اور اس میں شاید گھر میں رہتا تو بہتر تھا، گھر میں رہتا تو بہتر تھا، لیکن اللہ خانے تک پہنچ کے اتنا بد نصیب انسان، اتنا بد نصیب ہے. اس کی مثال بھی سنا دوں آپ کو. آج آن لائن کا زمانہ ہے، اس کی مشکل آ گئی ہے. ہر انسان دیکھتا ہے گورنمنٹ ایشو ہوئی، جس کا جو سلیقہ ہوتا ہے اسی بات سے جاتا ہے. ہاں بھائی افسوس ختم ہوا، پریشانی ہوئی، اب فضائل سننا ہے تو جس کو فضائل سننا ہے فضائل جائے گا، جس کو مسائل سننا ہے اس کو مسائل میں جائے گا، جس کو تبدل لینا ہے تبدل کی جائے گا. تو اس کی مثال ہے کہ مولانا ہم تو سن ہی تو رہے ہیں، یہاں گھر میں بیٹھ کے سنتے آن لائن کیا مسئلہ ہے. اس کی مثال ہم دیکھیں، کربلا میں ہم جائیں اور کربلا کے روضے کے سامنے آپ کو ہوٹل میں لگا دیا جہاں سے آپ کو روضہ دکھ رہا اور آپ زیارت کر کے اسی روضے سے یعنی اپنے ہوٹل کی کھڑکی سے جھانکا اور زیارت پڑھا، واپس ہندوستان آ گئے. پوچھا لوگوں نے کہا کہ ہاں زیارت کی کیا کہ اپنے ہوٹل ہی سے میں اندر نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ ہوٹل ہی سے دکھ رہا تھا اور میں نے زیارت کیا اور واپس آ گیا. تو آپ کیا کہیں گے، کتنے بدنصیب ہو، کتنے بدنصیب ہو کہ ہوٹل سے ٹھیک ہے دکھ رہا تھا لیکن اس کے بعد تم ادھر کی اتنی تم نے زحمت نہیں کی. آج ہمارا بھی یہی حال ہے کہ انسان توفیق تھوڑا سا ہوتی ہے، انسان بولتا ہے نہیں چلو مجلس میں چلتے ہیں، لیکن وہاں جاتے جاتے کبھی کچھ شیطان نے بولا اور وہاں دوستوں کی کیسی آیا، پھر وہاں تک پہنچتے پہنچتے کبھی کبھی وہاں تک بھی پہنچ جاتا ہے لیکن اندر رہنے کی توفیق نہیں ہوتی. یہ اس سے بدتر مسئلہ ہے. شاید گھر میں رہے تو التوفیق من اللہ، اللہ کی طرف سے توفیق یعنی ضرورت ہے. ہر انسان کو توفیق خدا سے طلب کرنا ہی چاہیے. اور ماں باپ کے عظمت کے حوالے سے، ان کی اہمیت کے حوالے سے بغیر توفیق کے، اسی لیے الہام نہیں، الہام طلب سے. الہام کا مطلب ایک کوئی ایسی خیر ہوتی کہ آپ کے ذہن میں خدا ڈال دے، اس کو کہتے ہیں الہام. وہ معجزہ کے وحی کے مقابلے میں دونوں فرق ہے تھوڑا سا، اس پر نہیں میں کروں. تو الہام یعنی پروردگار اگر تم نے الہام نہیں کیا تو میں نہیں سمجھ پاؤں گا. میں نے کہا پیغمبر اسلام جیسی شخصیت کے لیے کیا کہا کہ اب وہ بوجھ کو میں تمہارے حوالے نہیں کروں گا، نہیں کروں گا. تو یہ آسان مرحلہ نہیں ہے، سخت ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ ماں باپ کی نیکی انسان کو کہاں سے کہاں پہنچاتی ہے. بڑوں کا احساس تو وہی ہے کہ اس میں بھی ماں باپ کی نیکی انسان کے بچوں کی بہت کام ہے. اسی لیے ہے کہ نقطہ کبھی ہے اس حوالے سے کہ بہت ہی ماں باپ کے حوالے سے انسان کو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ دنیا زندہ اور مردہ برابر ہے، زندہ اور مردہ برابر ہے. شاید مردہ ہونے کے بعد ان کے ساتھ اور اچھا آپ سلوک کر سکتے ہیں زندگی سے زیادہ. یہ روایت میں موجود ہے، اس لیے روایت میں موجود ہے کہ ان الابرار لفی نہیں، ابرار کسے کہتے ہیں جو عمل کرنا کے معنی یہ نیک عمل کرنے والا. لیکن سید الابرار کون ہے؟ پیغمبر اسلام نے کہا من بر والدیہما بعد موتہما، جو اپنے ماں باپ کے ساتھ ان کے مرنے کے بعد نیکی کرے وہ سید الابرار ہے. ابرار نہیں، سید الابرار. اسی لیے روایت زندہ مردہ نہیں ہے. ہاں وہ جسم چلا جاتا ہے لیکن روح اسی لیے ہے کہ اپنے صرف ضروری نہیں ہے کہ انسان معصوم ان کے قبر ہو جائے. اگر کسی مشکل میں گرفتار ہے علماء کا کی سیرت رہی ہے تو اپنے ماں باپ کے قبر ہو جائے، قبر ہو جائے بہت ہوا جو اسے ملنا ہے یہ طے ہے. اسی لیے کہ ماں باپ کی نیکی اور اس کی صالحیت جو مرنے کا بس ایک واقعہ میں سناتا ہوں مختصر طور پر، پرانی واقعہ ہے کہ اس جملے کے لیے کہ ماں باپ کی نیکی انسان کے ہمیشہ اس کی اچھائی، اس کی صالحیت. کیا آپ نے جناب موسیٰ اور خضر کی داستان سنا ہوگا، آپ کے ذہن میں ہوگا، سورہ کہف میں موجود ہے. سورہ والے میں کہ داخلہ جو ہماری روایتوں میں مستقل اور تفسیر برہان میں بھی یہ روایت موجود ہے. ایک وقت ایسا آیا کہ داخلہ کچھ موسیٰ کو تھوڑا سا کچھ ہوا ایروگینس میں، بتا اظہار نہیں کیا، اظہار کرتے تو وہ چھین لیتا ہوتا، اظہار نہیں کیا. میں اس لیے سب سے بڑا انسان نہیں ہوں، انسان کے خلاص بڑی چیز کچھ
इजहार नहीं किया। परवरदिगार ने फौरन कर दिया, वली खुदा अच्छे लोगों के साथ खुदा करम ही करता है कि उनको गिरने से पहले उठा लेता है, गिरने से पहले उठा लेता है। क्या जिब्रील जाओ अदरिक अब्दी क़ब्ल अन युल्द, मेरे बच्चे को मेरे वली खुदा को, मेरे नबी को संभाल लो, बचा लो, गिरने से बचा लो। कब इसके के हालात हो। अब वो पहुँचे जनाब खिज़्र की दास्तान ने कहा, पहला जब पहुँचे तो जनाब खिज़्र ने कहा कि क्यों आए हो? कहा उल्लिम तो रुश्दा, मैं आपके पास आया हूँ ताकि मैं वो इल्म हासिल करूँ, आपकी शागिर्दी इख्तियार करूँ। उन वक्त पैगंबर थे, वो इल्म हासिल करूँ जो मेरी तरक्की का सबब है। इसका मतलब क्या है? एक जुमले में आपके लिए बहुत मैसेज है कि इल्म सिर्फ याद करने का नाम नहीं, वो इल्म जो इंसान को तरक्की ना दे जिस्मानी लिहाज से और रूहानी लिहाज से, वो इल्म जिसके लिए वो पैगंबर जो है पहुँचे, कहा कि वो तरक्की हो। उसके बाद कहा तुम नहीं सब्र कर सकते, ने कहा तुम मेरे साथ रह नहीं सकते, जो मैं करूँगा वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। लन तस्तविया माई सब्र, इसलिए वली खुदा के साथ रहना आसान नहीं है। मैयत के लिए सब्र और पेशेंस बहुत ज़रूरी है, इल्म के लिए भी सब्र और पेशेंस बहुत ज़रूरी है। पहुँचे उसके बाद आपने सुना होगा 3 काम किए जनाब खिज़्र, हर जगह जनाब मूसा ने ये क्या किया, कश्ती को सुराग किया, ये क्या किया। दूसरी जगह क्या किया कि वो आ रहे थे, एक जवान 13-14 साल का बच्चा मिला, उसे कत्ल कर दिया। फिर तीसरी पहुँचे, कहा एक ऐसे गाँव में पहुँचे, गाँव वालों ने कहा भूखे पैसे पहुँचे थे, कहा मुझे खाना खिला दो, मुझे खाना नहीं खिलाया। अरे खाना नहीं खिलाया तो कैसे? जब वापस पलट रहे थे उस गाँव से तो देखा एक दीवार गिरने वाली है, तो जनाब खिज़्र ने कहा कि चलो उतारो कपड़ा मूसा और इसको तामीर करते हैं, बनाते हैं, इसको सही करते हैं। आप सोचिए इंसान जो भूखा प्यासा हो तो ऐसे ही बिखरा रहता है और खाना भी नहीं दिया तो कितना भूखे होंगे। ये आप क्या कह रहे हैं? उन्होंने कुछ मुझे दिया भी नहीं और आप कहते हैं कि उनके घर में बनाए नहीं बनाओ। अब जब बनाया तो का बनाने के बाद जो है अब तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैंने कहा कि तुम मेरी मैयत बर्दाश्त नहीं कर सब नहीं कर सकते, लेकिन अब जा रहे हो तो मैं सेक्रेट बताता हूँ, राज बताता हूँ इन 3 कामों का। तो कहा कि पहला जो मैंने कश्ती में छेद किया था सब आप जानते हैं, लेकिन मैं जिस जुमले की उपयोग करना चाहता हूँ, पहले जिस जुमले का वो छेद किया था उस पर जालिम इंसान कब्जा करना चाहता था, मैंने मुख्तसर सा है पैदा कर दिया था कि वो उस पर कब्जा नहीं कर सकता। दूसरा जिस बच्चे को और जिस जवान नौजवान को मैंने कत्ल किया था वो अपने बाप के लिए मुश्किल पैदा करता, उसे भी काफिर कर देता, खुद भी काफिर हो जाता, तो मैंने कत्ल कर दिया अल्लाह के हुक्म से, ताकि वो भी और उसका बाप हो। मैंने उसके एवज में अल्लाह ने क्या किया, उस बच्चे के एवज में अल्लाह ने उन वालिदैन को एक बेटी अता की और बेटी से 70 अंबिया वजूद में आए। खुदा ऐसे नहीं है कि हमसे अगर छीन लेता है तो उससे बेहतर जो है देता भी है, हमें नहीं होता, हम शिकवा करने लगते हैं। उसके बाद तीसरा जो था कि तुम बहुत बिफर गए, भूखे प्यासे थे और बिफरना था, तो कहा कि क्यों बनाया? इसलिए बनाया कि वो एक यतीम का माहौल घर है, वो नीचे खजाना है, अगर वो मैं नहीं बनाता तो वो गिर जाता और खजाना ज़ाहिर हो जाता, लोग उसे लेकिन चले जाते, यतीम का माल ज़ाहिर हो जाता। ये क्यों किया? अब यहाँ पर जिस जुमले के मैंने सारा ये मुकदमा बयान किया, मैंने कहा माँ बाप की जो नेकी है वो औलाद के नाम कैसे आती है, कुरान मजीद ने इसकी अक्कासी की, इसके पर इंसान सोचिए गौर करें क्यों ऐसा किया। कहा सुनो मूसा, इसलिए हमने किया ये काम इस बच्चे के लिए, यतीम के लिए, काना अबूहुमा सालिहा, इसलिए उसका बाप सालिह और अब आप समझे, अगर बाप नेक और किरदार का सही होता है तो 2 नबी खुदा है, 2 नबी खुदा अपना कपड़ा उतारते हैं, बनाई का काम करते हैं। ये क्यों करते हैं? इसलिए गाना एक गर्मी तो है, माफ़ कीजिएगा, लेकिन एक रिवायत में सुनाना चाहता हूँ, मौका मिले ना मिले हयात अभी मौका नहीं है, बस मुख्तसर अलबत्ता हक़ के हवाले से बहुत है, लेकिन एक आपको एक हदीस सुनाना चाहता हूँ इमाम कादिम अलैहिस्सलाम से।
ضرورت ہے پیغمبر اعظم سے کہ بیٹے باپ کا بیٹے کے اوپر کیا حق ہے. مطلب امام امیر المومنین نے جو بلاوا کے فتح پاک کے بارے میں ایوبی اور شہر کی کتاب ہے اس سے ہٹ کے 3-4 چیزیں ہیں. اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تسمی کے اسم اپنے باپ کا بیٹے کے اوپر حق یہ ہے کہ اس کا نام لے کر یہ چیز ہمارے معاشرے میں ہے. ہاں تھوڑا تھوڑا یہ بگڑ رہا ہے اس معاشرے میں شوہر اور عورت کو سیریل کا کلچر ورنہ دیکھیں اہل بیت کا انداز تخاطب کیا ہے. امام علی کیا ہے بنت رسول اللہ فاطمہ حسین عبد الحسن کبھی نام لے کے آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ نام لیا اس نے یا برعکس امام علی نے نام لیا ہو یہ اہل بیت کا اگر انداز تخاطب اور گفتگو کرنے کا انداز ہمارے یہاں معلوم ہو جائے تو بہت سی مشکلات کو بہت حل ہو جائے. تو یہ پہلا ہے کہ پہلا باپ کے والے سے تو الحمدللہ ولا تمشی بین یدیہ اس کے آگے نہ چلے دوسرا حق ہے. اور تیسرا حق یہ ہے کہ اس کے آگے نہ چلے اور اس سے پہلے نہ بیٹھے. اور جو آخری جس جملے کے لیے میں نے کہا یہ اس روایت کا سب سے کلیدی چیز ہے وہ یہ ہے ایک سوال کرنا ولا یستصر اور کوئی باپ کا بیٹے کے اوپر یہ کوئی کام بیٹا ایسا نہ کرے جس کی وجہ سے اس کے باپ کو برا بلا دے. کوئی ایسا مرنے کے بارے میں ماں باپ ایسا نہیں کہ زندگی میں ہے تو ہیں مرنے کے بعد نہیں. اسی لیے ہم سمجھا کے جملہ بس آخر حسن بصری نے یہی کہا تھا کہ بئس الشیء الولد کتنی بری چیز ہے یہ اولاد. اس لیے اس نے ظاہر چیزوں کو دیکھا. یہی امامت میں امت کے نقطۂ نگاہ میں بہت فرق ہے. اس نے کہا بئس الشیء الولد کتنی بری چیز ہے. ان عاشا بہت نہیں جب یہ زندہ ہوتی ہے تو انسان مشکل میں گرفتار ہوتا ہے کہ کیا ہے اسکول میں جانا ہے کھانا کھلانا ہے یہ ہزار مشکلات ہیں. وہی ماں کا اگر مر جائے ماں باپ کی زندگی میں بیٹا مر جائے اولاد مر جائے تو اس کی کمائی یہ اس کا نظریہ تھا. اصل جب امام سجاد نے سنا اس جملے کو پڑھا نعم الشیء کتنی اچھی چیز ہے یہ اولاد کہ اگر یہ زندہ رہے اور اچھی تربیت کیا ہے اور اپنے باپ کے کردار کو آگے بڑھایا ہے تو فدعاؤں حاضر یہی دعا ہے. معاشرے میں اچھا کام کرتا ہے تو کہیں کتنا اچھا ہے اس کا باپ خدا رحمت ہے. یہ فدعاؤں حاضر یہ بیٹا نہیں ہے یہ دعائیں حاضر ہے. فدعاؤں حاضر وَإِنْ مَاتَ فَشَفِيعُ صَابِرٌ. اگر یہ مر جائے اس زندگی میں تو اس نے اپنی شفا کا انتظام پہلے کر دیا. یہ ماں باپ کی دعا ماں باپ کا کردار ماں باپ کی نیکی کس حد تک انسان سوچ سکتا ہے. بیٹے کے لیے اسی لیے ایک شخص تھا اپنے بیٹے کے پیچھے ہاتھ رکھا کہ بتاؤ سب سے قدرت مند انسان کون ہے. کہا میں ہوں. آپ کو توقع تھی بیٹا کہے گا میں ہوں لیکن اس نے کہا میں ہوں. پھر کہا اچھا پھر سے بتاؤ کہ سب سے قدرت مند انسان طاقتور انسان اس دنیا میں کون ہے. کہا میں ہوں. پھر تیسری مرتبہ یہی دو کہا میں ہوں. پھر وہ ہٹا ہاتھ ہٹایا شانے سے پیچھے گیا دروازے کی طرف باہر اور کہا میں آخری مرتبہ پوچھ رہا ہوں اب بتاؤ کون ہے. کہا آپ ہیں. کیوں؟ کہا تم نے پہلی مرتبہ کیوں نہیں کہا کہ پہلی مرتبہ تو کہا کہ میں ہوں سب سے طاقتور. اس لیے کہ آپ کا ہاتھ میں خشک پہ جب تک آپ کا ہاتھ خشک بنا ہوتا ہے تو سب سے طاقتور بس معاف کیجیے گا زیادہ ہوا گرمی بھی ہے تکلیف بھی زیادہ ہوئی لیکن ساتھ ہے اگر خبر ہوتا تو بہت مشکل تھا. اسی لیے بس دو جملے صاحب کے
भाई देखा, समझ गए कि सवाल करने वाला नहीं है। हुसैन भागे तो जब के चले भागे, हुसैन जब के चले भागे तो हारून को था जो संभाले रखा तो सकीना छाड़ा गई थी भागे आमन को, और सकीना हुसैन चुके हुसैन चुकाए गर्दन आसरा दरवेश आए करबलाई को फर्क पहन किया था। सवाल भाई बस हुसैन चलना चाहते हैं लेकिन 4 मास की बच्ची सोच लेती हुई, बस ये जुमला सुने बस। अब सकीना बिन्त हुसैन का कुछ सवाल है जो शायद इस जुमले में पेश किया गया। उससे पहले कुछ सवाल ऐसे होते हैं बच्चों के बड़े मासूमाना होते हैं जिसका जवाब इंसान के पास नहीं होता। सकीना बिन्त हुसैन ने भी आशूर के दिन 3 ऐसे मासूमाना सवाल थे जो हर नौहे पे भारी था, उसका जवाब तारीख में नहीं है। पहला सवाल क्या था कि जब अलमदार लश्कर को दरिया के किनारे छोड़ के आए हैं, जब हुसैन को देखा, अलम को देखा, अलमदार को नहीं देखा, तो सकीना बिन्त हुसैन ने और बड़ा मासूमाना सवाल था, बाबा आईना अब्दुल अब्बास, मेरा चचा अब्बास। इस जुमले में कितना मसाइल है कोई नौआ नहीं बयान कर सकता, कोई शायर नहीं बयान कर सकता। आईना अम्मी अब्बास, ये पहला जुमला, पहला सवाल सकीना का। दूसरा सवाल, जब जुलजना वापस पलटा है हुसैन की शहादत की खबर देने के लिए अपनी पेशानी को रंगीन करके, तो मतलब कौन थी? यही 4 साल बची थी, यही देखा। बस एक जुमला का ये भी बहुत ही अजीब सवाल था सकीना बिन्त हुसैन का अपने बाबा के घोड़े से। बाबा के घोड़े में जानती हूँ कि जो गया है इस दुनिया से, जो अभी भी जो खैमे से क्या वो वापस नहीं आया, मेरा बाबा भी वापस नहीं आया, मैं जानती हूँ। लेकिन बस एक सवाल है सकीना का तुझसे कि जब मेरा बाबा गया था तो प्यासा था, सुनिया अभी हम खुदला तशाना, आखिरी वक्त में मेरे बाबा को पानी मिला या नहीं मिला? दूसरा सवाल था सकीना बिन्त हुसैन का। उसके बाद तीसरा सवाल सुनेंगे था, मासूमाना सवाल था, बड़ा सकीना का मासूमाना। तीसरा सवाल असले आशूर के बाद जब शहीद हो गए हुसैन इब्न अली, और जब 11 मुहर्रम को ये कारवान अहले हम का जा रहा था, एक मरतबा ज़ैनब बिन्त अली से देखा ज़ैनब बिन्त हुसैन है और एक लाश बेसर उठा के खुदा की बारगाह में फरियाद कर रही हैं। अब यहाँ पे भी सवाल है, वो बच्ची जिसे अपने बाप के सीने के बगैर नींद नहीं आती थी, उसने एक सवाल किया अपनी फूफी से, या अम्मती हाज़ा नाशुमन, ये किसकी लाश है? दरअसल ये सवाल नहीं है, तारीख के सीने पे सनद मखलूकियत है। सवाल नहीं, यही सवाल शायद किया जब हुसैन जा रहे थे कि नन्हे से हाथ छोड़ के बोली मुतशना काम, बतलाइए मुझे यतीमी है किसका नाम? आंखों से खूब बहा के ये बोले खुल जाएगा ये राज़े ना तुम पे तब शाम। अरे बेटी ना पूछो यूं के मुसीबत अजीब है, अरे मर जाए जिसका बाप। वो बच्ची यतीम है। हाँ सकीना को सुनो, और उसके बाद पहुंचे जंग की, तुमने मेरे अब्बास को मारा, तुमने मेरे कासिम को मारा। या अब्दाल सफा व या फुरसान अलखैर नादियों नादी को फलत तुम, मेरे शेरो, मेरे जाबाज़ो, तुम्हें क्या हो गया? हुसैन पुकार रहा है, कोई जवाब नहीं आता। और उसके बाद एक और जवाब है कि जब कोई जवाब नहीं लाया तो एक जुमला कहते हैं, नौ मतकुम अय्युहल कराम, ऐ मेरे बावफा साथियों, नींद से चौंको, जागो। क्यों जागो? क्या मुझे नेज़ों से बचा लो, क्या मुझे तलवारों से बचा लो, क्या मुझे पत्थरों से बचा? नहीं नहीं, अरे मैं हुसैन जी के क्या करूँगा जिसका अकबर जैसा बेटा नहीं है? अरे मैं जिसका कासिम जैसा भतीजा, मैं हुसैन जी के क्या करूँगा जिसका अब्बास जैसा भाई न रहा? अरे मैं कैसे जी, मैं हुसैन जी के क्या करूँगा? तो किस लिए मेरे शेरों, मेरे बाबा नींद से चौंको, अरे सकीना को तमाचा से बचा लो, ज़ैनब की मेरेदारी इसको बचा लो। बस आखिरी जुमला, यहाँ तक के जख्मों से चूर आवाज़ आई, या तुम नफ्स मुतमइन्ना। बस एक मरतबा एक बहन है जो
بیٹی زینب بھی اب جاتی ہے، آواز دیتی ہے، اپنا ساتھ تن کو تو دیکھ رہا ہے میرا ماجا ہے شہید ہو رہا ہے، کوئی جواب نہیں آیا۔ مدینے کی طرف لانا صلی اللہ علیہ کا ملک السماء، آپ نے آپ کے اوپر تو ملائکہ نے نماز پڑھی تھی، حاضر حسین مرمل الدنا، یہ حسین آپ کا بیٹا جس کو آپ نے بڑے ناز و نم سے پالا تھا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے بدن ہے، خون پورے بدن سے جاری ہے، لباس پڑ چکے ہیں، کوئی جواب نہیں آیا۔ ایک مدد نجف کا رکیہ ہے، اللہ نے مشکلات علی بابا، سارے دنیا کی مشکلوں کو حل کرنے والے بابا، ایک جھولا ہوگا میرا بھانس ہوتا ہے، میں آپ کو نہ پکارتی میرے بابا، کوئی جواب نہیں آیا۔ ایک بندہ میرے رکیہ ہے بھائی میرے، تمہیں اماں زہرا کا واسطہ کچھ تو جواب دو، یہی وہ موقع تھا جہاں حسین نے اپنی ساری طاقتوں کو سمیٹا، کونیوں کا سہارا لیا، اے زینب جاؤ، اب وہ موقع آنے والا ہے جس کو تم دیکھ نہ سکو گی۔ ابھی زینب نہ پہنچی تھی خیمے میں، فضا میں کا آواز گونجی، اللہ کو جلال حسین اِنَّا لِلَّهِ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم والا جدک و ابیک، السلام علیکم والا امک و اخیک، السلام علیکم یا شہداء کربلا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم